معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے خلیل جبران کی مارکۃ الآراء تصنیف دی پروفٹ کا اردو ترجمہ۔ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے سردار محمد عزیز نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے ترجمے کی جانب۔ المصطفیٰ، منتخب اور محبوب، اپنے عہد کا آغاز و اختتام۔ شہر اور فلیس میں 12 برس تک اپنے جہاز کا منتظر رہا جس پر سوار ہو کر اسے اپنے وطن کی طرف جانا تھا۔ 12ویں برس ماہ علول کی 7ویں تاریخ، جبکہ ارفلیس میں فصل کاٹنے کا موسم تھا، وہ شہر کی فصیل کے باہر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے سمندر کی طرف دیکھا تو اسے کوہر کے دھندلکے میں اپنا جہاز ساحل کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس کے روح کے دریچے واہ ہو گئے اور اس کی مسرتیں پرواز کرتی ہوئی سمندر پر پھیل گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روح کی پرسکون خاموشیوں میں دعا کرنے لگا، لیکن جب وہ پہاڑی کی چوٹی سے اترا تو اس کے دل و دماغ پر افسردگی کی گھٹائیں چھا چکی تھیں، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کس طرح رنج و غم محسوس کیے بغیر اس شہر کو الوداع کہہ سکتا ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کو گھائل کیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے اس شہر کی دیواروں کے اندر غم و اندوہ کے طویل دن گزارے ہیں، اور تنہائی کی راتیں کتنی طویل تھیں۔ کون ہے جو اپنی تنہائی اور درد و اندوہ کو جذبہ تعسف کے بغیر الوداع کہہ سکتا ہے؟ میری روح کے بے شمار پارے ان گلیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور میری کتنی ہی تمنائیں اور ارمان ان کوہساروں کے کونے کونے میں اریاں بھٹک رہی ہیں، اور میں دکھ اور بوجھ محسوس کیے بغیر ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی لبادہ نہیں جسے آج میں اتار کر پھینک رہا ہوں، بلکہ یہ میرا پوست ہے جسے اپنے ہی ناخنوں سے نوچ کر مجھے پھینک دینا ہوگا۔ میں اس وادی کو الوداع کہہ کر محض اپنا تصور ہی نہیں چھوڑ جاؤں گا، بلکہ ایک ایسا دل بھی جو رنج و محن کی لذت کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ تاہم میں زیادہ مدت تک راہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سمندر جو ساری کائنات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے مجھے بلا رہا ہے، اس لیے مجھے آمادہ سفر ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ میرا مزید قیام مجھے یخ بستہ کر دے گا اور میں ایک ہی قالب میں ڈھل کے رہ جاؤں گا۔ اگرچہ رات کے لمحے اپنی آتش انگیزیوں میں مصروف ہیں، لیکن میری آرزو تو یہ ہے کہ یہاں کی ہر شے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن کس طرح؟ زبان اور ہونٹوں نے آواز کو قوت پرواز بخشی ہے، لیکن آواز انہیں فضا میں اڑا کر نہیں لے جا سکتی۔ اسے تنہا کرۂ باد سے ماورا کی جستجو میں محو پرواز ہونا پڑے گا۔ عقاب تنہا ہی آفتاب کی درخشاں روشنی میں نامعلوم منزل کی طرف اڑتا ہے، لیکن اپنے گھونسلے کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ جب وہ بلندی سے اتر کر دامن کوہسار میں پہنچا تو اس نے مڑ کر سمندر کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عرشہ جہاز پر جہاز رانوں کو کھڑے دیکھا جو سب اس کے ہم وطن تھے۔ اس کی روح بے تاب ہو کر ان کی طرف لپکی اور اس نے کہا، اے مادر وطن کے فرزندو، اے دوش امواج پر سوار ہونے والو، کتنی بار تم میرے خوابوں کے سمندر میں تیرتے رہے ہو، اور اب عالم بیداری میں جو خوابوں سے بھی زیادہ گمبھیر ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں سفر کے لیے تیار ہوں، اور میرا اشتیاق پھیلے ہوئے بادبانوں کی طرح ہوا کا منتظر ہے۔ اس خاموش اور ساکت فضا میں مجھے صرف ایک سانس اور لینا ہے، اور محبت سے بھرپور ایک واپسی نگاہ ڈالنا ہے، پھر میں تمہارے دوش بدوش کھڑا ہو جاؤں گا۔ دریا نوردو، میں ایک دریا نورد ہوں۔ اے بحر زخار، اے مادر خابیدہ، تیرے آغوش میں دریاؤں اور ندیوں کو سکون کی آزادی ملتی ہے، پیشتر اس کے کہ اس ندی کا پانی ایک اور موڑ پر گھوم جائے، یا شاداب وادی کی فضا میں ایک لمحے کے لیے اس کی ہلکی سی گونج پیدا ہو، میں تیرے آغوش میں آ جاؤں گا۔ ایک بے پایاں قطرہ بحر بے پایاں کے دامن میں جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دور ہی سے ان مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو اپنے لہلہاتے کھیتوں اور تاکستانوں کو چھوڑ کر شہر کے دروازوں کی طرف جلد جلد بڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں،
وہ سب اس کو پکار رہے تھے اور کھیتوں کھیت بآواز بلند ایک دوسرے کو اس کے جہاز کی آمد کی خبر سنا رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کیا جدائی کا دن ہی یوم اجتماع ہوگا، اور کیا یہی کہا جائے گا کہ میری شام زندگی ہی حقیقت میں میری صبح زندگی ہے؟ میں اس کو کیا دے سکوں گا جس نے میرے لیے اپنے ہل کھیتوں کے درمیان ہی چھوڑ دیے اور شراب کی بھٹی کو ٹھنڈا کر دیا۔ کاش میرا دل پھلوں سے لدا ہوا درخت بن جائے اور میں اپنے میووں کو چن کر فراغ دلی سے ان لوگوں میں تقسیم کر سکوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تمنائیں چشمے کی طرح پھوٹ نکلیں تاکہ میں ان کے پیالے بھر سکوں؟ کیا میں بربت نہیں بن سکتا کہ کوئی مضبوط ہاتھ اس کے تاروں کو چھو سکے؟ یا میں ایک بانسری ہی بن سکتا کہ کسی کا گرم گرم سانس میرے سینے سے گزر سکتا؟ میں سکون و تنہائی کا متلاشی ہوں، لیکن وہ کون سی دولت ہے جو میں نے سکون و تنہائی میں حاصل کی تھی اور جسے میں اعتماد کے ساتھ چھوڑ سکوں؟ اگر آج میرے لیے فصل کاٹنے کا دن ہے تو میں نے کون سی کھیتوں اور کون سے فراموش کردہ موسموں میں بیج بویا تھا؟ اگر آج وہ ساعت آ پہنچی ہے جب مجھے اپنا چراغ بلند کرنا ہے تو اس چراغ میں میری ذات کا شعلہ سرگرم کار نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے چراغ کو بے نور ہی بلند کرنا ہوگا اور رات کے نگہبان کو اس میں تیل ڈالنا ہوگا اور وہی اس کو فروزہ کرے گا۔ الفاظ کے پردوں سے وہ یہی کچھ کہہ سکا، لیکن اس کے سینے میں بے شمار ایسے اسرار و رموز تھے جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے سربستہ رازوں کو خود بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو بستی کے رہنے والے اکٹھے ہو کر اس کے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیک آواز کچھ اس سے کہہ رہے ہوں۔ بزرگان قوم صفے اول میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں داغ مفارقت نہ دو، تم ہمارے دھندلکوں میں مہر نیم روز بن کر آئے اور تمہارے شباب نے ہمیں حسین و جمیل خواب عطا کیے۔ ہمارے درمیان تم کوئی اجنبی نہیں اور نہ ہی مہمان، بلکہ ہمارے نور نظر اور محبوب ہو۔ ابھی ہماری مشتاق آنکھوں کو محروم دید نہ کرو۔ پھر پجاری اور پجارنوں نے اس سے کہا، اس وقت اپنے اور ہمارے درمیان سمندر کی لہروں کو حائل نہ کرو اور ان دنوں کو جو تو نے ہمارے درمیان بسر کیے ہیں یادوں کے دھندلکے میں روپوش نہ ہونے دو۔ تو ایک روح کی مانند ہمارے درمیان آیا اور تیرے سائے نے ہمارے چہروں کو پر نور بنا دیا۔ ہم نے تم سے بے انداز محبت کی، لیکن ہماری محبت خاموش تھی جسے ہم نے اپنے سینوں کی خلوتوں میں پوشیدہ رکھا، لیکن اب یہ محبت زبان حال سے فریاد گناہ ہے اور تمہارے حضور میں آشکارا ہے۔ محبت ہمیشہ اپنی گہرائیوں سے بے خبر اور ناآشنا رہتی ہے جب تک جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کر دیتے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے التجا کی، لیکن وہ صرف اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ جو اس کے نزدیک کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 چشمے پھوٹ کر اس کے سینے پر گر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ معبد کے سامنے بڑے چوک کی طرف گیا۔ وہاں حرم سے ایک عورت باہر نکلی جس کا نام المترا تھا۔ وہ روشن ضمیر عورت محرم اسرار و رموز تھی۔ اس نے اس عورت کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جو انتہائی شفقت و محبت کی آئینہ دار تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے سب سے پہلے جستجو کی اور اپنے اعتقاد و اعتماد اس کے سپرد کیا۔ جب اسے اورفلیس میں آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا تھا، اس عورت نے پکار کر کہا، اے واقف سر یزدانی، انتہا کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے تیری منتظر نگاہیں اپنے جہاز کی تلاش میں غائر فاصلوں کو طے کرتی رہی، اور اب تیرا جہاز آ گیا ہے۔ تجھے یقیناً اپنے عزیز وطن کی طرف جانا ہوگا، اپنی یادوں کی سرزمین اور عظیم ترین آرزوؤں کی آماجگاہ کے لیے۔ تمہارا دل خواہشات سے لبریز ہے اور محبت اور ہمارے بندھن تجھے تیرے عزم سے نہیں روک سکتے، لیکن ہماری یہ انتہائی خواہش ہے کہ ہم سے جدا ہونے سے قبل تو اپنے خیالات سے ہمیں بہراور کرے اور اپنی صداقت ہمیں عطا کرے۔ ہم اس عطیے کو اپنے بچوں کے سپرد کر جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو، اور اس طرح یہ امانت غیر فانی ہو جائے گی۔
تو نے اپنی تنہائیوں میں ہمارے دنوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اور عالم بیداری میں تو نے ہماری نیندوں کی مسکراہٹ اور اشک ریزی کو بھی دیکھا ہے۔ اب ہمیں ہمارے سینے کے رازوں کا محرم کر دے، اور ان رازوں کو ہم پر روشن کر دے جو پیدائش اور موت کے فاصلے کے درمیان سربستہ نہیں۔ اس نے جواب دیا، اور فلیس کے رہنے والوں، میں تم پر کون سی ایسی چیز بے نقاب کروں سوائے اس کے جو اس وقت بھی تمہاری روح میں محو خرام ہے۔ اس وقت المترا نے کہا، ہمیں محبت کی باریکیوں سے روشناس کرو۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور ہجوم پر ایک نظر ڈالی، اور ان سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ تو اس نے جلال آمیز آواز میں کہا، جب محبت تمہیں اپنی طرف بلائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اگرچہ اس کے راستے دشوار گزار اور بلند ترین چٹانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ جب محبت تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے اپنے شہ پر پھیلا دے تو تم اپنا وجود اس کے سپرد کر دو، خواہ وہ تلوار جو اس کے شہ پر میں پوشیدہ ہے تمہیں گھائل کر دے۔ جب محبت تم سے مخاطب ہو تو سر تسلیم خم کر دو، خواہ اس کی آواز تمہارے خوابوں کی دنیا کو پریشان ہی کر دے، جس طرح شمالی جھکڑ گلستان کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں محبت مالک تخت و تاج بناتی ہے وہاں دار پر بھی کھنچوا سکتی ہے۔ جہاں وہ تمہاری نشو و نما کے لیے وہاں وہ بیکار شاخوں کی کاٹ چھاٹ بھی کرتی ہے، اور جب وہ تمہاری بلندیوں کو طے کرتی ہوئی تمہارے شجر حیات کی اس شاخ پر بوسہ دیتی ہے جو آفتاب کی مربھنی شعاؤں میں کانپ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ تمہاری ان جڑوں کو متزلزل بھی کر دیتی ہے جو زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اجناس کے پولیوں کے انبار کی طرح تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور تمہیں انیاں کرنے کے لیے وہ تمہیں گاہتی ہے، اور بھوج سے علیحدہ کرنے کے لیے زمین پر پٹکتی ہے، اور تمہیں سفیدی ادا کرنے کے لیے پیس ڈالتی ہے، پھر تمہیں گوندتی ہے تاکہ تم میں لچک پیدا ہو جائے، پھر تمہیں اپنی مقدس آگ کی بھٹی میں ڈال دیتی ہے تاکہ تم روح القدس کے دسترخوان کا ایک مقدس نان بن جاؤ۔ اور جب محبت تم پر یہ تمام عمل کر چکے، پھر کہیں جا کر تم واقف اسرار ہو سکو گے، اور اس واقفیت کے بعد تم کہیں زندگی کی روح کا ایک پارا بن سکو گے۔ لیکن اگر تم خوفزدہ ہو کر صرف محبت کے سکون و عیش ہی کے متلاشی ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اوریانی کو ڈھانک کر محبت کی امتحان گاہ سے دور ہی رہو، اور ایسی بے کیف دنیا میں چلے جاؤ جہاں تم قہقہا لگاؤ گے مگر تمہارے قہقہے ادھورے ہوں گے، تم اشک بہاؤ گے مگر تمہارے آنسو بے معنی اور بے اثر ہوں گے۔ محبت تمہیں کچھ نہیں دیتی سوائے محبت کے، اور محبت تم سے کچھ نہیں لیتی سوائے محبت کے۔ محبت قابض نہیں ہوتی اور نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محبت صرف محبت ہی کے لیے ہے۔ جب تم محبت کرو تو یہ نہ کہو کہ خدا تمہارے قلب کی پنہائیوں میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں پنہا ہوں۔ یہ بات اپنے تصور میں بھی نہ لاؤ کہ تم محبت کی وادی میں رہنمائی کر سکو گے، پر محبت تمہیں راستہ بتائے گی، بشرطے کہ تمہیں اس قابل سمجھے۔ محبت کی اس کے سوا کچھ اور آرزو نہیں کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور پھر اگر تم محبت کرو اور اپنے دل کو خواہشات کی آماجگاہ بھی بناؤ تو تمہاری آرزویں یہ ہوں: چشمے کے بہتے ہوئے پانی میں اپنے آپ کو سمو ڈالو جو شب کی ظلمتوں کو اپنا گیت سناتا ہے، اس درد کے احساس میں کھو جاؤ جو انتہائی محبت کے جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے محسوسات محبت سے خود ہی گھائل ہونا اور خون کے بہنے سے بے نیاز ہو کر اس کے زخم کی لذتوں میں محو ہو جانا، پھر صبح کے وقت اسی طرح بیدار ہونا کہ تمہارا طائر دل اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہو، اور اس کے بعد کردگار پرحق کا شکریہ ادا کرنا کہ تمہیں محبت کرنے کے لیے ایک اور دن نصیب ہو گیا ہے۔ دوپہر کو جب تم بستر استراحت پر قیلولہ کرنے کے لیے دراز ہو تو اس وقت بھی محبت کے سرور و کیف سے لطف اندوز ہوتے رہو،
اور سر شام محبت کے سپاس گزار ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ رات کو جب آنکھیں بند کرو تو اپنے محبوب کے لیے تمہارا دل دعاؤں سے معمور ہو اور تمہارے لبوں پر مدحت و ستائش کے نغمات رقص کنا ہوں۔ المترا پھر گویا ہوئی اور کہا، آقا، ازدواج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس نے کہا، تم اکٹھے پیدا ہوئے اور ہمیشہ اکٹھے ہی رہو گے اور اس وقت بھی اکٹھے ہوگے جب موت کے سفید بازو تمہارے شیرازۂ حیات کو منتشر کر دیں گے۔ ہاں، تم خدا کی خاموش یادوں میں بھی یکجا نظر آؤ گے، لیکن اپنی یکجائی میں فاصلے موجود رہنے دو اور نسیم فردوس کو اپنے درمیان رقص کرنے دو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن محبت کے بندھن درمیان میں نہ ہو۔ اس طرح گویا تمہاری روحوں کے ساحل کے درمیان ایک وسیع سمندر موجزن ہے۔ ایک دوسرے کے جام بھرو، پر ایک ہی جام سے پینے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو اپنی روٹی کا حصہ دو، پر ایک ہی روٹی میں شریک نہ کرو۔ رقص و سرور کی محفلیں اکٹھے ہو کر برپا کرو اور اپنے دلوں کو مسرتوں سے بھرپور کر دو، لیکن تم سب تنہا کھڑے نظر آؤ۔ بربت کے تار علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن نغمے کی روح ان سب میں لرزاں ہے۔ اپنے دلوں کو دوسروں کے سپرد کر دو، لیکن ایک دوسرے کے رحم پر نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے دلوں کو صرف زندگی کا ہاتھ ہی اپنی مٹھی میں لے سکتا ہے۔ اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت نزدیک نہ رہو، کیونکہ معابد کے مینار ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ ہی نظر آتے ہیں اور بلوط اور صنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں اگتے۔ ایک عورت جو بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے تھی کہنے لگی، بچوں کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اور اس نے کہا، تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ زندگی اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انہیں معرض وجود میں لائی ہے۔ تم ان کی تخلیق کا ایک ذریعہ ہو، پر تم ان سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ تمہارے پاس ہیں، پر وہ تمہارے نہیں۔ تم انہیں اپنی محبت دے سکتے ہو، پر اپنے خیالات نہیں۔ وہ اپنے تخیلات کی دنیا اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تم ان کے جسموں کی آسائش کے لیے مکانات مہیا کر سکتے ہو، لیکن ان کی روحوں کو قید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی روحیں قصر فردا میں رہتی ہیں، پر تم وہاں نہیں جا سکتے۔ تم اپنے خوابوں میں بھی وہ جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ تم ان کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کوشاں ہو سکتے ہو، لیکن انہیں اپنا سا بنانے کے لیے جد و جہد نہ کرو، کیونکہ اشہب حیات ماضی کی طرح زقند نہیں لگاتا۔ تم کمانے ہو جن سے تمہارے بچے زندہ تیر بن کر فضا میں اپنا راستہ بناتے ہیں۔ تیر انداز راہ ابد پر نشانہ باندھتا ہے اور وہ تمہیں اپنی پوری طاقت سے جھکا دیتا ہے تاکہ اس کے تیر کمان سے نکل کر پوری رفتار سے بہت دور تک چلے جائیں۔ کوشش کرو کہ تم تیر انداز کے ہاتھوں میں بہزار مسرت و شادمانی جھک جاؤ، اس لیے جہاں وہ اپنے تیز رفتار تیروں سے محبت کرتا ہے، وہاں وہ مضبوط کمانوں کو بھی دل کے نزدیک رکھتا ہے۔ پھر ایک صاحب امارت و حشمت نے کہا، کچھ جود و ادا کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے۔ اور اس نے کہا، جب تم اپنے املاک تقسیم کرتے ہو تو کوئی کار عظیم سر انجام نہیں دیتے، لیکن جب تم اپنے نفس اور اپنے آپ کو دیتے ہو تو واقعی جود و عطا سے کام لیتے ہو۔ اور تمہاری املاک ہیں ہی کیا سوائے ان چیزوں کے جن کی تم محض اس اندیشے سے حفاظت کرتے ہوگے کل تمہارے کام آ سکے، اور یہ فردا کل کا دن اس ضرورت سے زیادہ محتاط کتے کے لیے کیا تحفہ لائے گا جو آج اپنی چبائی ہوئی ہڈیوں کو وسیع ریگستان کی ریت میں دبا دیتا ہے اور خود مقدس شہر کو جانے والے قافلے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ احتیاج کا اندیشہ کیا ہے؟ اندیشہ خود احتیاج ہے۔ تشنگی کا خوف، جبکہ تمہارا کنواں پانی سے لبریز ہو، خود ایک غیر فانی تشنگی ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے وافر مال میں سے تھوڑا دیتے ہیں محض شہرت کے لیے، لیکن ان کی خفیہ خواہشات ان کے تحفوں کو حقیر و ناکارہ
بنا دیتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت تھوڑا مال رکھتے ہیں پھر بھی سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی اور اس کی نعمتوں پر اعتماد رکھتے ہیں اور ان کی تجوری کبھی خالی نہیں رہتی۔ اور کچھ وہ ہیں جو انتہائی مسرت اور خلوص کے ساتھ خیرات کرتے ہیں۔ ان کی مسرت و شادمانی ان کی فیاضیوں کا انعام ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ملال کے ساتھ دیتے ہیں، ان کا ملال ان کی سزا ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دیتے ہیں اور مسرت اور ملال اور حسن و ثواب سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح سامنے وادی میں کیوڑے کا پودا اپنی خوشبو سے فضا کو معمور کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں کی وساطت سے خدا کلام کرتا ہے اور ان کی آنکھوں کے پردوں سے زمین پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ سائل کو دینا کارِ ثواب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نیکی اور ثواب کا کام بغیر سوال کے دینا ہے۔ سخی کو خیرات کرنے سے زیادہ لطف حاجت مند کو تلاش کرنے میں آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم روک سکتے ہو؟ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ایک دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے آج تقسیم کر دو تاکہ خیرات کا ثواب و لطف تمہیں حاصل ہو، نہ کہ تمہاری اولاد اور تمہارے وارثان بازگشت کو۔ تم اکثر کہتے ہو خیرات کر دوں گا، لیکن صرف مستحق کو، پر تمہارے باغ کے درخت اور تمہاری چراگاہ کے گلے تو یہ نہیں کہتے۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور اسی میں ان کی بقا کا راز ہے۔ خیرات نہ دینا تباہی اور بربادی کے مترادف ہے۔ یقین جانو، جو شخص اپنے دنوں اور اپنی راحتوں کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یقیناً وہ تم سے بھی ہر چیز حاصل کرنے کا حقدار ہے، اور جو زندگی کے بیر ذخار سے اپنے تشنہ لبوں کی پیاس بجھاتا ہے، وہ یقیناً ہماری چھوٹی سی ندی سے بھی اپنا سبو لبریز کرنے کا مستحق ہے۔ اور اس سے بڑا صحرا کون سا ہو سکتا ہے جو خیرات لینے کے سلسلے میں جرأت و اعتماد کے درمیان موجود ہو؟ اور تم ہو ہی کیا کہ لوگ اپنا سینہ چاک کر کے اور اپنے غرور کو تمہارے پاؤں پر ڈالتے ہوئے خیرات کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں تاکہ تم ان کی حیثیت کو برہنہ اور خودی کو پامال دیکھ سکو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کیا تم بھی اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں کسی کا حاجت روا بنایا جائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی ہی زندگی سے حاصل کرتی ہے، اور تم جو اپنے آپ کو مخیر تصور کرتے ہو، جو تمہاری حیثیت محض ایک شاہد کی ہے، تم سب حاجت مند ہو۔ تشکر و احسان کا ایسا بوجھ اپنے شانوں پر نہ ڈالو جو تمہارے لیے اور دینے والوں کے لیے جوا بن جائے۔ حاجت روا کی بلند فطرت اور عالی ظرفی کے ساتھ خود بھی عالی فطرت اور بلند ظرف ہو جاؤ، گویا تم محو پرواز ہو۔ حاجت روا کی احسان مندی کا شکریہ ادا کر کے تم اس کی فیاضی پر شبہ کرتے ہو، جس کا خمیر مادر گیتی سے اٹھایا گیا ہے، اور جس کا باپ وہ ہے جو بغیر سوال کے ہمیشہ دیتا ہے۔ پھر ایک عمر رسیدہ بھٹیارے نے سوال کیا، کچھ کھانے پینے کے متعلق بھی بیان کیجئے۔ اس نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم زمین کی خوشبوؤں کے سہارے زندہ رہ سکتے، جس طرح درخت آفتاب کی کرنوں سے اپنا نمو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کہ دوسروں کا خون بہا کر اپنی غذا حاصل کرو اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کو شیر مادر سے محروم کر دو، تم ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے، تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے جس پر جنگل اور میدان کے پاک اور معصوم جانور اس چیز کے لیے قربان کیے جائیں جو انسانوں میں زیادہ پاک اور معصوم ہے۔ جب تمہاری چھری ایک بے زبان کا رشتہ حیات سے منقطع کرنے کے لیے آمادہ ہو تو تمہارے دل سے یہ صدا آ رہی ہو، وہ قوت ازلی جو تمہاری رگ حیات کا رشتہ جدا کر رہی ہے، وہی قوت مجھے بھی ذبح کرتی ہے اور میرا جسم بھی فنائے آشنا ہو جائے گا۔ جس قانون فطرت نے تجھے میرے سپرد کر دیا ہے، وہ مجھے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور قوی کے حوالے کر دے گا۔ تمہارا اور میرا خون اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ وہ رس بن کر شجر طوبہ کی آبیاری کرے۔
اور جب کسی سیب کو اپنے دانتوں کا نوالا بناؤ تو اپنے دل میں کہو تیرا بیج میرے جسم کی خلوتوں میں سرسبز و شاداب رہے گا، اور تیرے مستقبل کے شگوفے میرے دل کی پنہائیوں میں پھوٹیں گے۔ تیری نکھت میری سانس ہوگی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا جزو بن کر ہر موسم میں شادہ و فرحاں رہیں گے۔ اور جب موسم خزاں میں شراب کشید کرنے کے لیے تم پاکستانوں سے انگور جمع کرو تو اپنے دل میں کہو میں بھی انگوروں کا ایک باغ ہوں، اور میرے ثمر بھی کشید میں کے لیے شاخوں سے علیحدہ کیے جائیں گے، اور شراب نو کے مانند مجھے بھی آبدی مینا میں سر بمہر رکھا جائے گا۔ اور جب موسم سرما میں تم شراب پیو تو ہر جام کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں سے ایک گیت بلند ہو، اور یہ گیت خزاں کے دنوں انگوروں کے باغوں اور شراب کی کشید کی یادوں سے معمور ہو۔ پھر ایک کسان نے کہا محنت کی گتھیوں کو ہمارے لیے سلجھاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس لیے محنت کرتے ہو کہ اس دھرتی اور اس دھرتی کی روح کی رفتار سے دوش بدوش چل سکو، اس لیے بیکار اور کاہل رہنا ایسا ہی ہے جیسے موسموں کے تغیر سے کوئی شخص ناآشنا ہو، اور زندگی کے اس قافلے سے جدا ہونے کے مترادف ہے جو شان و شوکت اور بسط افتخار منزل لامکاں کی طرف جادہ پیما ہو۔ جب تم محنت کرتے ہو تو ایک ایسی بنسری کے مترادف ہو جس کے سینے سے وقت کی سرگوشیاں موسیقی کی تانوں میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو جامد و ساکت بن کر رہنا پسند کرے گا، جبکہ یہاں ہر شے ہم آہنگ ہو کر نغمہ سرا ہے۔ تم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ محنت ایک لعنت اور جفاکشی ایک مصیبت ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تم محنت کرتے ہو تو تم زمین کے بعید ترین خواب کی تکمیل کرتے ہو۔ یہ خواب تمہارے مقدر میں تھا اس وقت سے جب کہ اس کی آفرینش ہوئی۔ محنت سے آشنا ہونا حقیقت میں زندگی سے محبت کرنا ہے، زندگی کے سربستہ رازوں سے واقف ہونا ہے۔ اگر تم اپنے دکھ اور درد میں اپنی زندگی کو ایک قہر خیال کرتے ہو اور اپنے جسم کے سہارے کو لعنت تصور کرتے ہو جو تمہاری لوح پیشانی پر تحریر کر دی گئی ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ تمہاری پیشانی کے قطرے ہی اس تحریر کو دھو سکیں گے۔ تمہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی ظلمت ہے، اور تم اپنی درماندگی میں وہی الفاظ دہراتے ہو جو ایک درماندہ نے کہے ہیں۔ میرے نزدیک بھی زندگی ایک ظلمت ہے، بجز اس کے کہ جب دل میں خاص لگن ہو، اور لگن اندھی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ جب سینے میں علم موجود ہو اور تمام علوم خود نمائی پر مبنی ہے، بجز اس کے کہ جب محنت بروئے کار ہو اور محنت بحیثیت کل بے حقیقت ہے، بجز اس کے جب دل میں محبت موجزن ہو، اور جب محبت کی وجہ سے محنت کی جائے تو انسان اپنی شخصیت کو اپنے ساتھ اور پھر خدائے لم یزل کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محبت کے جذبے کے ساتھ محنت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم دلوں کے تاروں سے کپڑا بنتے ہیں، گویا یہ لباس تمہارے محبوب کے جسم کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ تم وارفتگی کے عالم میں ایک مکان تعمیر کراتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس مکان میں قیام پذیر ہونے والا ہے۔ تم کمال شفقت اور محبت سے دھرتی میں بیج پھینکتے ہو اور انتہائی مسرت کے ساتھ فصل کاٹتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس پھل سے لطف اندوز ہونے والا ہے۔ تم اپنی روح کی قوت سے اپنے ماحول کو استوار کر رہے ہو، اور اس طرح تمہیں اس بات کا قطعی احساس ہے کہ گزری ہوئی نیک روحیں تمہارے گرد کھڑی تمہارا نظارہ کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے، اور گویا تم خواب میں باتیں کر رہے ہو، وہ جو سنگ مرمر پر اپنی صناعی سے اپنی روح کو پتھر کے ٹکڑے میں ڈھال دیتا ہے، بدرجہ بہتر ہے اس شخص سے جو ہل چلا کر زمین کا سینہ شق کرتا ہے، اور جو قوس قزح کو اپنے قبضے میں لا کر انسان کی مشابہت کے مطابق کپڑے کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے جو ہمارے پاؤں کے لیے جوتا تیار کرتا ہے،
لیکن میں خواب نہیں بلکہ عالم بیداری میں عین نصف النہار کے وقت اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ نسیم صبح کے جھونکے شاہ بلوت کے سربلند درخت ہی اٹکھیلیاں نہیں کرتے، بلکہ گھاس کے بے وقت تنکوں سے بھی وہ بغلگیر ہوتے ہیں۔ عظمت معاب انسان وہی ہے جس کا جذبہ الفت ہوا کی تیز آواز کو ایک جاں پرور اور روح افزا گیت اور موسیقی میں تبدیل کر دے۔ محنت محبت ہے جسے بے نقاب کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم محبت کے جذبے سے نہیں بلکہ محض بے دلی سے محنت کرتے ہو تو بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو اور کسی معبد کے دروازے پر بیٹھ کر ان خوشبخت لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو جو مسرت اور محبت سے محنت کرتے ہیں۔ اگر تم بے دلی سے روٹی پکاتے ہو تو وہ کڑوی ہوگی، اور اس سے انسان کی بھوک کبھی زائل نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر تم انگوروں کی شراب بادل نخواستہ نکالتے ہو تو اپنی بے دلی سے اس شراب میں زہر کے قطرے ملا دیتے ہو۔ اگر تم ملائکہ کی طرح ازلی نغمات گاؤ لیکن اپنے گیتوں سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں کے کانوں کو بند کر دیتے ہو جن میں دن اور رات کی آوازیں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک عورت نے دریافت کیا، کچھ خوشی اور غم کے متعلق بھی ارشاد کیجیے۔ اور اس نے کہا، تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ وہ چاہے عمیق جس میں تمہارے کہکہوں کی گونج ارتعاش پیدا کر رہی ہے، وہی تو ہے جو اکثر تمہارے قطرات اشک سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس قدر آلام تمہارے دل میں جاگزیں ہوتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے دل کی وسعتوں میں مسرتوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جام سفال جس میں تمہاری شراب چھلک رہی ہے، کیا وہی نہیں جسے کمہار نے پختہ کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال دیا تھا؟ اور یہ نے جس کے نغمات تمہاری روح کو آسودگی بخشتے ہیں، اس لکڑی کا ٹکڑا نہیں جس کا گودا نوک خنجر سے نکالا گیا تھا۔ جب تمہارا دل مسرتوں کا گہوارہ بن جائے تو اپنے دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہی طاقت جس نے تمہیں رنج و الم کی دولت دی، وہی اب تمہارے دل پر مسرتیں برسا رہا ہے۔ اور جب تم غم و الم میں نڈھال ہو جاؤ تو ایک بار اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ حقیقت میں تم ایسی چیز پر آنسو بہا رہے ہو جو مسرتوں کا گہوارہ ہے۔ تم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ خوشی غم سے عظیم تر ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ غم خوشی سے افضل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غم اور خوشی دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیے جا سکتے، دونوں ایک ہی ساتھ تمہارے ہاں آتے ہیں۔ اگر ایک تمہارے دسترخوان پر ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے بستر پر تمہارے انتظار میں محو خواب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم خوشی اور غم دونوں میں ترازو کے پلڑوں کی طرح لٹک رہے ہو، اور جب تم خالی ہو جاتے ہو تو صرف اس وقت تم ساکت اور متوازن ہوتے ہو، اور جب خزانچی ترازو کو ہاتھ میں لے کر اپنی چاندی اور سونے کا وزن کرتا ہے تو اس وقت تمہاری مسرتوں اور غموں کا مد و جزر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک معمار آگے بڑھا اور کہا، ہمیں کچھ عمارتوں سے متعلق بتاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیشتر اس کے کہ تم شہر کی چار دیواری میں کوئی مکان تعمیر کرو۔ ذرا تصور ہی تصور میں بیاباں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بناؤ، اس لیے کہ جہاں تمہاری زندگی میں وطن کی طرف لوٹ جانے کی تڑپ ہے، وہاں تمہاری آوارہ مزاج روح کہیں دور دراز پنہائیوں میں تنہا سرگرداں ہوتی ہے۔ دراصل تمہارا جسم تمہاری ایک فراخ حویلی ہے جو آفتاب کی تمازت میں نشو نما پاتی ہے اور رات کے سکوت میں آرام کرتی ہے، اور تمہارا گھر خوابوں سے بیگانہ نہیں ہے۔ کیا تمہارا یہ جسم خوابوں کی دنیا میں نہیں کھو جاتا؟ اور کیا یہ گھر عالم خواب میں شہر کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی اور شاداب وادیوں کی طرف نہیں جاتا؟ اے کاش تمہارے مکانات جسم میرے قبضے میں ہوتے اور میں انہیں جنگلوں اور کھیتوں میں ایک دہقان کی مانند بکھیر دیتا۔ اے کاش
کوثر کی شاداب اور لہلہاتی وادیاں تمہاری سڑکیں ہوتی اور تمہارے راستے سرسبز کھیتوں میں سے ہو کر جاتے، تاکہ تاکستانوں میں تم باہم ملتے اور ایک دوسرے کو پہچانتے اور مٹی کی مہک اپنے لباسوں پر لے کر واپس اپنے گھروں کو آتے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے آبا و اجداد کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے تمہیں ایک دوسرے کے قریب ہی میں رہنا سکھایا، اور اب یہ خوف کچھ دنوں قائم رہے گا، اور ابھی کچھ عرصہ شہر کی فصیل تمہارے کھیتوں اور مکانات کے مابین حائل ہوگی۔ اے ارفلیسیوں، مجھے بتاؤ تمہارے مکانات میں کیا رکھا ہے، اور وہ کون سی قیمتی متاع ہے جس کی حفاظت کے لیے تم نے مکانوں کے دروازوں پر تالے ڈال رکھے ہیں؟ کیا تمہیں وہ سکون قلب اور تسکین روح حاصل ہے جو تمہاری قوتوں کی مظہر ہے؟ کیا تمہارے سینے یاد ماضی سے معمور ہیں، وہ یاد جو تصور کی بلند چوٹیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے؟ اور کیا تمہارے دل حسن ازل کے مظہر ہیں، وہ حسن جو ذہنیتوں کو سنگ و چوب کے مکانات سے بے نیاز کر کے مقدس پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہے تمہارے مکانوں میں کوئی ایسی جن سے گرائیں بہا، یا تمہارے پاس آسائش کے سوا تمہارے ذہنوں میں اور کچھ نہیں ہے؟ آسائش اور آرام کی وہ ہوس دبے پاؤں تمہارے مکانوں میں مہمان کی شکل میں داخل ہوتی ہے اور پھر میزبان بن جاتی ہے، اور آخر وہی ہوس تمہارے مکانوں پر قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر وہی ہوس تمہیں مسخر کر لیتی ہے اور ناجائز حربوں سے تمہارے اعلیٰ خیالوں کو کھلونا بنا لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ ریشم کی مانند نرم ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل فولاد کی طرح سنگین ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے وجد نواز اور خواب آور نغمات سنا کر اس لیے تمہیں سلا دیتا ہے کہ تمہارے بستر کے قریب کھڑے ہو کر باوقار جسم کی کمزوریوں کا مذاق اڑا سکے۔ وہ تمہارے فہم و ادراک کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر اسے مخملی گدوں میں اس طرح لپیٹ دیتا ہے کہ گویا وہ کانچ کے برتن ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آرام و آسائش کی آرزو روح کے جذبات کو کچل دیتی ہے اور پھر زہر خند سے اس کے جنازے میں شریک ہوتی ہے۔ مگر اے فرزندان فضائے بسیط، تم آسائش و آرام میں بے آرام اور مضطرب رہتے ہو۔ تم نہ مسخر ہو سکو گے اور نہ بہکائے جا سکو گے۔ تمہارا گھر جہاز حیات کا لنگر نہیں بلکہ مستول کے مانند ہوگا۔ وہ زخم کی چمکتی ہوئی جھلی نہیں بن سکتا بلکہ آنکھ کا پپوٹا ہوگا جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ دروازے میں داخل ہونے کے لیے اور چھت سے ٹکرا جانے کے خوف سے تمہیں اپنے بازو سمیٹنے نہیں پڑیں گے اور نہ سروں کو جھکانا پڑے گا، اور نہ ہی تمہیں اس خوف سے دم بخود ہونا پڑے گا کہ کہیں اس کی دیواریں شک ہو کر نہ گر پڑے۔ تم ان قبروں میں حیات بسر نہیں کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے تعمیر کی ہیں۔ اگرچہ تمہارے مکانات بڑے رفیع الشان اور شوکت انگیز ہیں، لیکن وہ تمہارے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کو وہاں پناہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری شخصیت کا جوہر بے پایا آسمان کی رفتوں میں اپنا مقام رکھتا ہے، جس کے دروازے سے صبح صادق کے دھند اور جس کی کھڑکیاں رات کے گیت اور خاموشیاں ہیں۔ پھر ایک جولاہے نے کہا، ہمیں کچھ لباس سے متعلق نکات بیان کر۔ اور اس نے کہا، لباس تمہارے حسن حقیقی کو اپنے بوجھل پردوں میں چھپا کر نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، لیکن اس پر بھی وہ تمہاری بدصورتی کو نہیں چھپا سکتا۔ تم اپنے وجود لبادوں میں چھپا کر خلوت کی زندگی کے آرزو مند ہوتے ہو، لیکن در اصل تمہارے لباس تمہارے حق میں طوق و زنجیر بن جاتے ہیں۔ اے کاش تمہارا جسم آفتاب کی کرنوں اور ہوا کے جھونکوں سے براہ راست مانوس ہو سکتا۔ نفس حیات آفتاب کی ضیا باری اور قوت حیات کھلی اور صاف ہوا میں پوشیدہ ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نسیم شمال کے سرد جھونکوں نے تمہیں لباسوں میں لپیٹ دیا، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نسیم شمال نے تمہیں لبادوں میں ڈھانپا، لیکن خجالت اس کی کھڈی تھی اور کچلے ہوئے اعصاب اس کے تار تھے۔ جب اس کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تو وہ جنگل میں جا کر قہقہہ زن ہوئی، پر اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ وہ حجاب جو تمہاری برہنگی
اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی شکل میں بنایا گیا ہے، صرف گنہگاروں اور بد کرداروں کی آنکھوں کے لیے ایک پردہ ہے۔ اور جب بد کردار ہی نہ رہے تو یہ شرم و حیا کے حجاب کیا ہے؟ ایک آہنی زنجیر اور ایک ذہنی آلائش۔ لیکن اس بات کو فراموش نہ کرو کہ یہ سطح ارضی تمہارے برہنہ پاؤں کے لمس سے مسرور و شادماں ہوتی ہے، اور ہوائیں تمہارے کاکلوں سے کھیلنے کی آرزو مند ہیں۔ پھر ایک تاجر نے خرید و فروخت کے نکات بیان کرنے کو کہا، اور اس نے کہا، یہ زمین تمہیں اپنے پھل اور پیداوار نذر کرتی ہے۔ اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اپنے ہاتھوں کو ان پھلوں سے کس طرح بھرپور کیا جا سکتا ہے تو پھر تمہیں احتیاج باقی نہ رہے۔ جب تم ان انعامات کا تبادلہ کر سکتے ہو تو پھر تمہاری جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی اور تمہارے دلوں میں طمانینت لہرانے لگیں گی۔ اور اگر یہ مبادلہ انصاف اور محبت سے خالی ہے تو یقیناً کچھ لوگ حرص و طمع کا شکار ہوں گے اور کچھ بھوک کے۔ سمندروں، کھیتوں اور پاکستانوں میں محنت کرنے والوں، جب تم منڈی میں کپڑا بنانے والوں، ظروف سازوں اور مسالے کے بیوپاریوں سے ملو تو خدا کا نام لے کر جو عادل اور منصف ہے، فیضان میں ڈوب کر روح عالم کو بیدار کرو تاکہ اس مقدس جذبے کے طفیل تم اپنے ترازوؤں اور حساب کتاب کو پاک کرو جن میں قیمت کے مقابلے میں قیمت تلتی ہے، لیکن ان تہی دامنوں کو اپنے سودے میں دخل نہ دینے دو جو محض حسین و جمیل الفاظ کے عوض تمہاری محنت کا حاصل لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو، ہمارے ساتھ کھیتوں میں آؤ یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ سمندروں پر جاؤ اور اپنے جال پانی میں پھینکو، کیونکہ زمین اور سمندر ہماری طرح تمہیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور اگر گویے، رقاص اور نئے نواز آئیں تو ان کے تحفے خرید لو، اس لیے کہ وہ بھی پھل اور لبان اپنے ساتھ سمیٹ لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ لاتے ہیں ان کی تخلیق تخیلات اور تصورات کی دنیا ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مال تمہاری روح کے لیے غذا اور لباس ہے۔ قبل اس کے کہ تم منڈی سے جاؤ، دیکھ لو، غور سے دیکھ لو کہ کوئی گاہک خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا، اس لیے رازق کل فضائے بسیط میں اس وقت تک آرام اور اطمینان کی سانس نہیں لے گا جب تک کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، یہ ناول ابھی جاری ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔